تیرے چہرے سے صبح کو سویرا ملتا ہے، تیری زلفوں سے شب کو اندھیرا ملتا ہے۔ تو اگر بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملتا ہے، اور اگر تو قیام کرے تو فلک کو عروج ملتا ہے۔ تیرے بیٹھنے سے دھرتی کو سکون ملتا ہے، تیرے قیام سے فلک کو عروج ملتا ہے، تیرے چہرے سے صبح کو سویرا ملتا ہے، تیری زلفوں سے شب کو اندھیرا ملتا ہے، تیرے تبسم سے کائنات کے اندر رونق آتی ہے، بہار آتی ہے، تیرے تبسم سے جنت مہکنے لگتی ہے، تیرے غصے سے جہنم ابلنے لگتی ہے۔ محبوب تو اگر سر اٹھا کر بات کرے تو قرآن بنتا ہے، تو سر جھکا کر بات کرے تو حدیث بنتی ہے۔ محبوب اگر نماز کے اندر تو آسمانوں کی طرف سر اٹھائے تو قبلے تبدیل کیے جاتے ہیں، قبلے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ محبوب اگر تو زمین پر لیٹ کر اپنے اوپر چادر تانے تو یا ایھا المدثر کی صدا آتی ہے، اور اگر نماز کے اندر کھڑے ہو کر اپنے اوپر کمبل رکھے تو یا ایھا المزمل کی ندا آتی ہے۔ محبوب اگر تو کعبے کے اندر داخل ہو حلق کر کے تو محلقین رؤوسکم ومقصرین کی صدا آتی ہے، اور محبوب اگر تو نماز کے اندر آسمان کی طرف بار بار دیکھے تو قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاھا کی صدا آتی ہے۔ محبوب اگر مکے کی وادی میں تو قدم رکھے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے، اور محبوب اگر تو ہمارا مشاہدہ کرے تو ما زاغ البصر وما طغی کی صدا آتی ہے۔ ایسا چہرہ ہے، اس چہرے کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس چہرے کی اللہ رب العزت جو قسمیں اٹھا رہا ہے ویسے قسمیں نہیں اٹھا رہا، اس چہرے کا کوئی مقام ہے۔ پڑھے قرآن پاک کو، وَالضُّحَىٰ محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیرے چہرے کی قسم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنا سر مبارک، اپنی جبین مبارک سجدے میں رکھی، کیونکہ یہ چہرہ مصطفیٰ ہے نا۔ ہر بچے کو عقل و شعور نہیں ہے، یہ شعور اگر حاصل ہے، یہ علم حاصل ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو حاصل ہے کہ یہ سر جس نے بنایا ہے، یہ چہرہ جس نے بنایا ہے، اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ تو پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ اپنی جبین زمین پر رکھ کر، سر سجدے میں رکھ کر، چہرہ زمین پر رکھ کر اللہ رب العزت کی توحید کی، اس کی ربوبیت کی، اس کی الوہیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس دور میں جب بچوں کو علم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، اس وقت تو میری ربوبیت الوہیت کو بیان کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ محبوب جا، اگر اس چہرے کی قیمت نہ ڈالوں، جو چہرہ آج تو میری بارگاہ میں جھکا رہا ہے نا، اگر اس کی قیمت نہ ڈالوں تو مجھے خدا نہ کہنا، مجھے خدا نہ کہنا۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ رب العزت نے محبوب کے اس چہرے کی قیمت ڈالی۔ ہجرت کا دوسرا سال ہے، مدینہ المنورہ کا شہر ہے، مسجد قبلتین ہے، ظہر کا وقت ہے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، رسول مصلی امامت پر کھڑا ہے، صحابیات پیچھے کھڑی ہیں۔ این نماز کے اندر، ظہر کی نماز کے اندر 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 رکعتیں
ادا ہو چکی ہیں. نماز کے اندر مصطفیٰ آسمان کی طرف، پھر آسمان کی طرف. ایک بات یہاں مسئلہ بیان کرتا ہوں. شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ عام نمازی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اپنی نظر کہاں؟ سجدے کی جگہ پر اپنی نظر رکھے، کہیں ادھر ادھر نہ دیکھے، اوپر نہ دیکھے، کہ دیکھے نہ دیکھے. یہ مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو نظر سجدے کے مقام پر. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران اوپر دیکھتا ہے نا تو نبی پاک فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس پر عذاب نازل نہ ہو جائے. یہ حدیث پاک ہے، کہیں اس پر عذاب نازل نہ ہو جائے، اللہ کی رب العزت کی طرف سے اس پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے. اسے چاہیے کہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نظر سجدے کے مقام پر ہو. لیکن محبوب کا معاملہ جدا ہے. تو اگر نماز کے اندر سارا آسمان کی طرف اٹھائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے تجھے عذاب آتا ہے. اور این نماز کے اندر اگر محبوب سارے اٹھائے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب آپ جو بار بار آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہو، محبوب آپ کا دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. محبوب دل کے اندر خیال یہ آ رہا ہے نا، ہماری طرف دیکھتے ہو، خیال یہ آ رہا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، بیت المقدس کی جگہ کعبہ قبلہ بن جائے، تو محبوب ہماری طرف کیا دیکھتے ہو؟ فَلَا نَوَلَّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب جس طرف رخ کرو گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے.